نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی ہڈیاں وغیرہ استعمال کرنا، نہ اس کی چمڑے کو استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں تھا، بلکہ حکم کیا ہوتا تھا کہ بعض شریعتوں میں یہ تھا کہ زندہ جانور کو میدان کے اندر کھڑا کر دیا جاتا، آسمان سے بجلی آتی اور اس کو جلا کر راکھ کر کے چلی جاتی، جس کی قربانی راکھ ہو جاتی جل کر، اس کا مطلب تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نے نہ جلایا ہوتا اس کا مطلب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ ایک تصور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو مینڈا قربان کیا تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کرتے وقت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اس مینڈے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ آپ نے قربان کر دیا، ذبح کر دیا، اور اس کے بعد جو اس کا گوشت وغیرہ تھا اس کو آگ نے جلا دیا۔ اس کے کھر وغیرہ کچھ بچے تھے، تو جس کو کافی دیر تک جناب وہ محفوظ رکھا گیا، ان کے آنے والے ماننے والے معتقد نے اس کو سلامت رکھا گیا۔ بہرحال گوشت وغیرہ کو اسی وقت آگ نے جلا دیا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے اندر بھی یہی حکم تھا کہ قربانی کو آگ جلا دیا کرتی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول سمجھی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ پہلی امتوں کے اندر مال غنیمت کا بھی یہی حکم تھا۔ نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر یہ مہربانی فرمائی کہ یہ امت اگر جنگ کے دوران جیت جاتی ہے اور مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو اس مال غنیمت کو استعمال کرنا بھی جائز ہے، کھانا جائز ہے، استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن پہلی امتوں کے اندر یہ تھا کہ جنگ بھی لڑنی ہے، اور اس کے باوجود اگر جیت گئے ہیں مال غنیمت بھی ملا ہے تو استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ سارے مال غنیمت کو میدان میں جمع کیا جاتا، اوپر سے آگ آتی اور آ کر اس کو جلا کے چلی جاتی۔ یہ اس کا تصور موجود تھا۔ نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کو حلال فرما دیا ہے، حلال فرما دیا ہے میری امت کے لیے بھی۔ اب جتنا مرضی مال غنیمت حاصل ہو جائے، کروڑوں میں ہو یا 1 روپیہ ہو، اس کا استعمال کرنا مجاہدین کے لیے بالکل اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا۔ یہ ایک اللہ کی بہت بڑی مہربانی تھی۔ اور اسی طرح قربانی ہے کہ قربانی ان کے دور کے اندر آگ جلا دیا کرتی، راکھ ہو جاتی، مال چلا جاتا، بالکل کسی کے ہاتھ نہ آتا۔ لیکن یہاں پہ حکم یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس قربانی سے گوشت کھا بھی سکتا ہے، اپنے دوستوں کو کھلا بھی سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ وگرنہ اگر وہ ساری جل جاتی ہیں، آج بھی وہی حکم ہوتا، تو پھر کہاں سے غریب یہ لوگ کھاتے ہیں؟ کون سا غریب تھا کہ جس کو عید کے اوپر بھی قربانی کا گوشت مل جاتا؟ آج کل تو حالات بگڑ رہے ہیں نا، کہ جناب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قربانی بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی غریبوں کا نہیں سوچتے۔ مجھے پچھلے دنوں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے؟ میں نے کہا جائز تو ہے، لیکن آپ تب رکھیں نا کہ جب آپ نے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے قربانی کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے ان پر بھی عمل کریں، کہ 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ اگر صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ساری بھی رکھ سکتے ہیں، اگرچہ ساری رکھنا جائز ہے، لیکن جو احکام شریعت نے بیان کیے ہیں اس پہ عمل کون کرے گا؟ یہ بھی تو شریعت نے مسئلہ بیان کیا ہے نا کہ 3 حصے کیے جائیں۔ غربا کا بھی اس کے اندر حق ہوتا ہے، وہ ان تک پہنچایا جائے، رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، وہ ان تک پہنچایا جائے۔ لہٰذا پہلی امتوں کے اندر یہ ہوتا تھا قربانی آگ جلا کے ختم چلی جاتی، ٹھیک ہے، قربانی جل جاتی، کسی کو کچھ نہ ملتا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کرنے والے کے لیے بھی کھانا جائز قرار دیا، رشتہ داروں کے لیے بھی کھانا جائز قرار دیا، حتیٰ کہ جو پورا سال غریب گوشت نہ خرید سکے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جائز قرار دیا۔ باقاعدہ اس کا حصہ مقرر کیا کہ قربانی کے اندر 3واں حصہ اس غریب کے لیے رکھا جائے کہ جس کے پاس استطاعت نہیں قربانی کرنے کی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے اللہ خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر، جو اللہ خالق کائنات ہمارے اوپر فرمایا ہے۔ اسی طرح ان مسائل میں سے ایک اور مسئلہ یہ بھی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ قربانی کے جو حصے کیے جاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت کے اندر نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر نہیں تھا۔ اس کی وجہ کہ وہاں پہ تو آگ جلا دیتی، بات ختم ہو جاتی، حصے کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ حصے بنانا صرف اور صرف ہماری شریعت کے اندر مقرر کیا گیا ہے۔ اگر ہماری شریعت کے اندر حصے مقرر کرنا یہ نہ بنایا جاتا تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمیں بھی 1 بوٹی بھی نہ ملتی۔ یہ جو ہمیں بوٹیاں مل رہی ہیں نا کھانے کے لیے قربانی کے گوشت کی، یہ ان غریبوں کے حصوں کی وجہ سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے۔ اگر یہاں پہ حصے مقرر نہ کیے جاتے تو پھر ہم بھی جناب کوئی بوٹی نہ کھا سکتے۔ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے تو ان کی شریعت میں تو حصے نہیں کیے جاتے تھے۔
میں نے کہا ان کی شریعت میں خود بھی نہیں کھایا جاتا تھا، ان کی شریعت میں خود بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ اگر ان کی سنت پہ پورا عمل کرنا ہے تو پھر رکھو ذرا میدان کے اندر، دیکھتے ہیں تمہاری قربانی قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ ہاں سنت ان کی ہے، شریعت ہماری ہے، طریقہ ان کا ہے، احکام اس شریعت کے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شریعت عطا فرمائی، اب احکام اسی کے چلیں گے۔ لہٰذا ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں ہی سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ احکام شریعت بھی ان کے ہیں، نہیں، احکام اور شریعت یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، جو انہوں نے ہمیں عطا فرمایا اسی پر عمل کرنا ہے۔ لہذا سنت وہاں سے لی اور احکام اپنی شریعت کے بیان کیے کہ قربانی کرنی ہے، یہ سنت ان کی ادا ہو جائے گی، اور آگے حصے کر کے خود بھی کھانا ہے، غریبوں کو بھی کھلانا ہے، یہ مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل ہو جائے گا۔ یہ اللہ خالق کائنات نے ہمیں بہترین ایک شریعت عطا فرمائی ہے۔ تو ان مسائل کو جو پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر چل رہے تھے، ان مسائل میں سے کچھ باتیں میں عرض کرتا چلوں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے ایک مسئلہ عرض کیا تھا، اس کو میں ذرا ریپیٹ پھر کر دیتا ہوں تاکہ تسلی ہو جائے کہ جو بندہ پورے سال غریب رہے، پورا سال غریب رہے، عید والے دن بھی اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں جو چاندی کے نصاب کے مطابق پہنچتے ہیں، 75,000 اور کچھ اوپر بنتے ہیں، یعنی 76,000 مکمل نہیں ہے، 75,000 اور 500 مثال کے طور پہ لگا لے، اگر کسی کے پاس اتنے پیسے عید والے دن آ جاتے ہیں جو اس کی حاجت سے زائد ہے، تو اب شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ اس پہ قربانی کرنا واجب ہو چکا ہے۔ اس کے لیے مکمل سال گزرنا ضروری نہیں ہے کہ جیسے قربانی کے نصاب کے زکوٰۃ کے نصاب کے اندر ہوتا ہے کہ پورا سال گزرے تب جا کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اسی دن بندے کو پیسے ملے تو اسی دن ہی اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کی مثال میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ دی تھی کہ ائمہ مساجد کہ جو مساجد کے اندر امامت و خطابت کرتے ہیں گاؤں دیہات کے اندر، تو وہاں پہ بعض دفعہ یہ قانون ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ان کے لیے عید والے دن پیسے جمع کیے جاتے ہیں، سالانہ طور پر ان کی خدمت کی جاتی ہے، کسی کو 1,00,000 کسی کو 1.5 لاکھ اور کسی کو 110 یا جتنا بھی ہو سکے ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ ان ائمہ مساجد میں سے جس امام مسجد کو 1 لاکھ سے کم اماؤنٹ ملتی ہے یا زیادہ ملتی ہے تو وہ اپنے دیکھے کہ ہمارے پاس 75,000 روپیہ ہے یا نہیں۔ اگر کسی کے پاس 75,000 روپیہ آ جاتا ہے جو اس کی حاجت سے زائد ہے تو یقیناً اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ حاجت سے زائد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ بل آ گیا، اس نے اسی کا وہ بل دینا ہے، یا بچوں کی فیس ہے اس مہینے میں اس نے دینی ہے، یا اسی طرح اس کے اوپر قرضہ ہے وہ اس نے دینا ہی دینا ہے۔ اب یہ ضروری چیزیں جو ہیں وہ نکال سکتا ہے، یا اپنے مہینے کا جو اس نے ایک بجٹ بنایا ہے کہ میرے گھر کا اتنا بجٹ ہے، مثال کے طور پہ سبزی کا، دودھ کا وغیرہ، یہ ساری چیزیں حاجت ہیں، ضرورت کے تحت ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ صرف اپنا اتنا فنڈ نکال سکتا ہے کہ اس مہینے کے بچوں کی فیسیں نکال سکتا ہے، اس مہینے کے جو بل وغیرہ ہے یوٹیلٹی بل وہ نکال سکتا ہے، اور جو اپنے اوپر قرضہ ہے صرف وہ نکال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر 75,000 روپیہ اس کے پاس بچتا ہے یا کوئی سامان اس کے پاس اتنا بچتا ہے تو جناب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ عامہ مساجد اس بات کے اوپر توجہ دے کہ قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ اگر اتنے پیسے ہوں اور اس کے باوجود قربانی نہ کی تو چاہے امام مسجد ہو یا مقتدی ہو وہ شریعت کی نگاہ میں گناہ گار ہوگا۔ لہذا اس مسئلے کے اوپر توجہ رکھیں، عید والے دن بھی اگر پیسے مل جاتے ہیں تو قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں ان سب کے اوپر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ والد نے قربانی کر لی تو بیٹوں کی طرف سے بھی گئی، نہیں، اگر بیٹے علیحدہ مالک نصاب ہیں تو ان کو علیحدہ سے قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر زوجہ علیحدہ سے مالک نصاب ہے، اس کے پاس سونا وغیرہ ہے تو اس کے اوپر علیحدہ سے قربانی ہے۔ اور سونے کے اندر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو، سونا ساری ضرورت سے زائد ہوتا ہے، یعنی جو استعمال میں ہو یا نہ ہو، زیور بنا کے رکھا ہے، پہنا ہے یا نہیں پہنا، سال کے بعد پہنتی ہے یا روزانہ پہنتی ہے، ہر حالت میں اس زیور کے اوپر اللہ نے کیا کہتے ہیں اس نصاب کے اندر شامل کیا اس کو، لہٰذا زکوٰۃ کے اندر بھی اس کو شامل کیا جائے گا، قربانی کے اندر بھی اس کو شامل کیا جائے گا۔ یہ مسائل اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور جن جن کے گھروں کے اندر اس طرح کے معاملات ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ، قربانی کا جو وقت ہے وہ اللہ خالق کائنات نے جو مقرر کیا ہے، اس دوران جو مالک نصاب ہے اس پر صرف قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ میں کوئی اور فلاحی کام کر لوں تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلاً ایک بندہ مالک نصاب ہے، قربانی اس پہ واجب ہے،
اب اگر بندہ یہ کہے کہ جناب فلاں بڑا غریب بندہ ہے میں اس کو پیسے دے دوں قربانی نہ کروں، تو شریعت کہتی ہے نہیں، قربانی کرنا واجب ہے، پہلے قربانی کر، اگر اس کی مدد کرنی ہے تو پھر اپنے طور پہ کرو۔ اب جو شریعت کی باری آئی ہے تو یہاں پہ ٹکرانے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کہ سارا سال تمہیں غریب نظر نہیں آیا، اب قربانی کی باری تمہیں غریب نظر آ گیا، سارا سال کیوں نہیں دکھا تمہیں، اب قربانی کی باری جب آئی ہے تبھی تمہیں غریب نظر آیا ہے۔ نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس دن بندہ لاکھ روپیہ بھی صدقہ و خیرات کر دے، 1 کروڑ روپیہ بھی صدقہ و خیرات کر دے، لیکن اگر 20,000 کی قربانی نہیں نہ کی تو شریعت کہتی ہے یہ بندہ گنہگار ہے، وہ صدقہ و خیرات نفلی شمار ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ اس کا ثواب علیحدہ ہے، لیکن قربانی نہ کرنے کا گناہ اس کے سر پر قائم رہے گا۔ لہٰذا جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ گلی کے اندر قربانی کر رہا ہے، اس کی کیا حاجت ہے، آدھے لوگ قربانی کر لیں، آدھے صدقہ و خیرات کر لیں، شریعت اس کام کی اجازت نہیں دیتی۔ بندے کو 8 بیماریاں ہوں اور بندہ کہے 4 بیماریوں کی بھی دوائی کھا لوں، 4 کی نہ کھاؤں، کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھائی، 8 بیماریاں ہیں تو 8 کی دوائی کھانی پڑے گی، سب کی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر یا گلی کے اندر جتنے لوگ مال کے نصاب ہیں، وہ جتنی قربانیاں بنتی ہیں وہ ساری علیحدہ علیحدہ کرنی پڑیں گی۔ اگر کوئی غریب ہے اس کی مدد ضرور کرے، لیکن اپنے طور پہ کرے، یا اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو دے دے، یا کوئی اور آپ کے پاس اماؤنٹ ہے تو آپ اس کو ویسے دے دیں کسی طریقے سے، لیکن اس چیز کو کاٹ کر قربانی نہ کرنا اور پھر پیسے اس کو دینا، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا یہ جنہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا کہ جناب 1 لاکھ کی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، 20,000 میں بھی تو قربانی ہو جاتی ہے، ان سے بندہ پوچھے نا تمہیں 2.5 لاکھ کا فون لینے کی کیا ضرورت ہے، 2,000 کا بھی تو فون آ جاتا ہے نا، بات تو اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں جی اس کے اندر پھر کیمرہ نہیں ہوتا ہے، میں نے کہا چل مارکیٹ میں 20,000 کا تجھے میں کیمرے والا موبائل لے کے دیتا ہوں، اس کے اندر جناب ہر چیز ہوگی، اچھا رزلٹ بھی ہوگا، اس کا آواز بھی اچھی ہوگی، آڈیو بھی ہوگی، ویڈیو بھی ہوگی، ریکارڈنگ بھی ہوگی، ہر چیز اس کے اندر چلتی ہوگی، یہ واٹس ایپ، فیس بک، ہر سوشل میڈیا اس کے اندر چلتا ہوگا۔ اگر 20,000 کے موبائل سے ہر کام چل سکتا ہے تو 2.5 لاکھ کا موبائل لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تیرے ہاتھ کے اندر 2.5 لاکھ کا موبائل ہے جس کے اندر سے آ کر جناب تو سٹیٹس لگا رہا ہے کہ لاکھ کی قربانی لینے کی کیا ضرورت ہے، 20,000 کی قربانی بھی تو چل سکتی ہے۔ میں نے کہا 2.5 لاکھ کا موبائل لینے کی کیا ضرورت ہے، 20,000 سے بھی تو یہی سٹیٹس اپلوڈ ہو سکتا ہے، اب کیا ضرورت ہے تجھے اتنا مہنگا لینے کی؟ اگر کار لینی ہے تو مہران بھی تو کار ہے نا، نہیں جناب اس کے اندر اے سی نہیں ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے آلٹو نہیں ہے وہ لے لو، اے سی تو ہے نا اس کے اندر، پھر تجھے 50 لاکھ کی گاڑی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب اس کا مزہ زیادہ ہے اس لیے میں یہ لے رہا ہوں۔ میں نے کہا جان یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، اگر گاڑی مہنگی ہو تو اس کا سواد زیادہ ہوتا ہے، اگر موبائل اچھا ہو تو اس کا مزہ زیادہ ہوتا ہے، اگر قربانی بڑی ہو تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی تو شریعت سمجھانا چاہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین قربانی وہ ہے کہ جو جسم کے لحاظ سے فربا موٹی تازی ہو اور قیمت کے لحاظ سے مہنگی ہو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ جناب ماڑی جی قربانی لے لو، انہوں آکو تو ماڑی جی گڈی لے لے، وہ کدی بھی اس گل تے نہیں آئے گا، بھئی ماڑا یا موبائل لے لو، کدی بھی اس چیز نو تسلیم نہیں کرے گا۔ جب اپنی ذات کی باری آئی تو ہمیں ماڑا سا موبائل بھی پسند نہیں ہے، جب اپنی ذات کی باری آئی تو ہمیں ماڑا گھر بھی پسند نہیں ہے، جب اپنی ذات کی باری آئی تو ہمیں بالکل لو کوالٹی کی گاڑی بھی پسند نہیں ہے۔ وہی جب اللہ کی باری آئی تو پھر ہم نے کہہ دیا کہ جناب ماڑی قربانی کر لی جائے، نہ اللہ کے لیے تو وہ قربان کیا جائے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں اس چیز کو پیش نہ کرو جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، اور سب سے زیادہ پسند تو وہی ہوتا ہے نا جس کے اوپر پیسہ زیادہ لگے، لہذا قربانی کے اندر بھی وہی سوچا جائے گا۔ مجھے یہاں پہ نا پیر پٹھان کی ایک بات یاد آ گئی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کی ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ ان کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے بڑا ان کا چرچا سنا تھا کہ اللہ کے بڑے ولی ہیں، گیا کہنے لگا کہ پیر صاحب میں نے آپ کا بیعت ہونا ہے، تو ظاہر ہے ولیوں کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا تم اس طرح کرو کوئی ہفتہ میرے پاس رہو، اس کے بعد پھر میں تمہیں بیعت کروں گا، اگر دل کیا تو ہو جانا، نہیں دل کیا تو نہ ہونا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جناب وہ ہفتہ وہاں پہ رہا، پیر صاحب نے بڑا اس کو کھلایا پلایا ہر چیز ہے جناب، وہ نا ہفتہ ہوا نا تو اس نے کہا پیر صاحب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا مرید نہیں ہونا؟ عرض کی نہیں جی مرید نہیں ہونا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا جی بس نہیں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو کرامت وے کے مرید ہونا سی؟ کرامت تو علاوہ کوئی پیر نہیں ہوتا کہ جن دی کرامت نہ ہوئے؟ کرامت ہونا ضروری نہیں ہے،
شریعت پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے, آپ نے فرمایا پیر کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے, دین پر استقامت ضروری ہے. آپ نے فرمایا اچھا بات سن, اگر جانا چاہتا ہے نا تو میری ایک نصیحت کو یاد رکھ. اس نے کہا پیر صاحب مجھے کوئی نصیحت کرنے. فرمایا کہ نصیحت یاد رکھ, اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا لازمی سمجھ لینا. اس نے کہا جی بات سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا بس اسی کو یاد کر, اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو پھر کم از کم اللہ کو اپنے جیسا لازمی سمجھ لینا, اپنے سے گھٹیا اللہ تعالیٰ کو نہ سمجھنا. یہ آپ نے نصیحت کی اس کو. تو وہ کہنے لگا جی اچھا میں جاؤں. آپ نے فرمایا بلیا پچھلا ٹائم ہو گیا, لمبا تیرا سفر ہے, رات پہ جانی, صبح چلا جائی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ رات پھر ایک وہاں پہ ٹھہرا, اور صبح کا جب وقت ہوا نا تو رات کے وقت بھی اس کو کوئی لنگر وغیرہ ملا کھانے کے لیے, اور کچھ بچ گیا. جہاں پہ 2 روٹیاں ملتی تھی, پیر صاحب نے کہا رات کو اس کو 4 روٹیاں دینا. اس نے جناب 2 کھائیں, 2 بچ گئیں, اس نے کمرے کے اندر رکھی, سو گیا. صبح اٹھا تو پیر صاحب نے مریدوں کو پہلے ہی حکم دیا تھا کہ جناب اس کو دودھ, لسی, مکھن اور جناب دیسی گھی کے پراٹھے, مچھلی اور بنا ہوا گوشت سارا کچھ اس کو دینا ہے, بڑا تسلی سے. اور ایک طرف جناب تم نے رات کی بچی ہوئی روٹیاں بھی 4-5 رکھ دینی ہیں. اب جناب مریدوں نے ویسے ہی کیا, بنے ہوئے گوشت, مچھلی اور جناب دیسی گھی کے پراٹھے ہر چیز اس کے اندر رکھی, اور ساتھ ہی رات کے لنگر کی بچی ہوئی سوکھی روٹیاں بھی رکھ دی. اب جناب نا جیسے ہی وہ مرید کھانے لگا نا, دروازہ کھٹکا, پوچھا کون؟ کہنے لگا جو فقیر ہوں, اللہ کے نام پہ کچھ دو. اس نے کہا فقیر ہے. اس نے جناب وہ سوکھی روٹیاں اٹھائی اور اٹھا کر اوپر تھوڑی سی دال رکھی, دال والی, اور اٹھا کر اس کو دے دی. فقیر نے دعائیں دی اور چلا گیا. اور اس بندے نے جناب مرغ کھائے, مچھلی کھائی, پراٹھے کھائے, دیسی گھی کے ہے, اوپر سے لسی پی, ہڑپ کی, اور آ گیا پیر صاحب کے پاس. پیر صاحب اجازت ہے؟ فرمایا ہاں جی اجازت ہے. مریدہ میری نصیحت یاد ہے نا؟ جی حضور یاد ہے, پر مینوں گل سمجھ نہیں آئی. فرمایا تینوں گل سمجھ آوے کیویں جدو تیرے سامنے پراٹھے بھی موجود سی, سکیاں روٹیاں بھی موجود سی, جدو تیرے اپنے پیٹ کی باری آئی اس وقت تم نے کیا کیا؟ جناب دیسی گھی کے پراٹھے کھائے. جب اللہ کی باری آئی تب تم نے سوکھی روٹیاں دی. یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ کم از کم اگر تم اللہ کو اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو اپنے جیسا لازمی سمجھ لینا. اس نے کہا جی میں تو اللہ کو بہتر سمجھتا ہوں. فرمایا اگر تو اللہ کو بہتر سمجھتا تو پھر تو یہ کرتا کہ دیسی گھی کے پراٹھے فقیر کو دیتا, کیونکہ اس نے اللہ کے نام پہ مانگے تھے, اور سوکھی روٹیاں خود کھاتا. تو نے سوکھی روٹیاں اللہ کے نام پہ دی ہیں, اس کا مطلب ہے تو اللہ کو اپنے سے بھی ماڑا سمجھتا ہے. اس نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہوگی, آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا. تو یہی حکم ہے کہ جب ہماری باری آئے تو ہم کہتے ہیں جناب اچھے سے اچھا ہونا چاہیے, گھر بھی اچھا ہونا چاہیے, گاڑی بھی اچھی ہونی چاہیے, موبائل بھی اچھا ہونا چاہیے, فرنیچر بھی اچھا ہونا چاہیے. اور جب قربانی کی باری آئی اللہ کے لیے, چلو جی 20,000 کا حصہ پا لو, 10,000 کا حصہ پا لو, پھر کیا ہے تو قربانی ہے نا. نہیں, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو. جو تمہیں زیادہ پسند ہے اس وقت تک تم اللہ کی بارگاہ سے نیکی حاصل نہیں کر سکتے. لہٰذا عید والے دن ایک تو قربانی کرنا واجب ہے جو بندہ مالک نصاب ہے, اور دوسرے نمبر پہ جتنی طاقت ہو بہتر سے بہتر قربانی کرنا واجب ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ قربانی سب سے افضل وہ ہے کہ جو جسم کے لحاظ سے فربا ہو, قیمت کے لحاظ سے مہنگی ترین ہو. یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. اس کے اندر ایک اور مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں کہ بعض احباب قربانی کے اندر حصہ ڈالتے ہیں. حصہ ڈالنے کے اندر جو مسائل وغیرہ آتے ہیں ان میں سے چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ کسی سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے کا جانور آئے اب اس میں جتنے لوگ شریک ہونا چاہیں 7 افراد تک اجازت ہے کہ وہ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی ہم 4 لوگ ہیں باقی 3 حصوں کا کیا کریں. بھئی باقی 3 حصے کوئی ضروری تو نہیں ہے بنانے. 4 ہیں تو 4 حصے کر لیں, 5 ہیں تو 5 حصے کر لیں, 6 ہیں تو 6 حصے کر لیں, اگر آپ 2 لوگ ہیں تو 2 حصے کر لیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 7 حصے ہی کرنے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی 7 حصے نہ کیتے جانتے قربانی نہیں ہوتی. یہ بھی مسئلہ غلط ہے. 7 حصے کرنے کی صرف اجازت ہے کہ اگر تم زیادہ لوگ ہو, پیسے تھوڑے ہیں لوگوں کے پاس, تو پھر تم تھوڑے تھوڑے پیسے پا کے 7 لوگ شامل ہو جاؤ. لیکن اگر پیسے زیادہ ہیں تمہارے پاس, وافر ہیں, تو پھر تم 2 لوگ بھی مل کر بڑی قربانی کر سکتے ہو. اب یہ 2 قربانیاں شمار ہوں گی. 4 لوگ مل کے بھی قربانی کر سکتے ہو. اب یہ 4 قربانیاں شمار ہوں گی. تم 6 لوگ بھی مل کر قربانی کر سکتے ہو. یہ 6 قربانیاں شمار ہوں گی. اب جتنے لوگ شامل ہوں گے
اسی حساب سے پیسے بھی ڈیوائڈ کرنے پڑیں گے. اگر 4 لوگ ہیں تو اس کے 4 حصے کیے جائیں پیسے کے اندر, لہٰذا برابر برابر پیسے دے گا اس کو. اب اس کے اندر ایک اور بات آتی ہے کہ جس بندے نے قربانی کا جانور سنبھالنا ہوتا ہے نا, ساری ذمہ داری اسی پہ ڈال دیتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے. جتنے لوگ شامل ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں. اگر ایک بندہ حفاظت کر رہا ہے تو کم از کم چارے پانی کے پیسے تو دے نا اس کو. یہ تو نہیں جناب تیرے پوئے تو بننے تو یہ لوگ جناب کھوا پیا, نہیں. اگر وہ باہر سے سامان لا رہا ہے تو وہ ساری اسی کے ذمے ہے. اس کے اندر ایک اور مسئلہ, قربانی کے جانور کو جس رسی کے ساتھ باندھا جاتا ہے یا قربانی کے جانور کو جو یہ گھنگرو وغیرہ پہنا دیتے ہیں یا کچھ بھی پہنا دیتے ہیں, یہ ایک علیحدہ مسائل. تو ان چیزوں کو بھی گھر کے اندر قربانی کے بعد رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو بھی صدقہ کرنا واجب ہے. سمجھ آ رہی؟ بندہ کہتا ہے چلو جی اگلے سال جانور نو پالا کے رکھ لو, ہے نہیں, اگلے سال کے لیے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو بھی قربانی کے بعد صدقہ کر دینا ضروری ہوتا ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں. اب جتنے لوگ شامل ہیں, مثال کے طور پہ 7 لوگ قربانی کے اندر شامل ہو گئے. اب 7 لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, چلو جی اے حصے پا لیے, ٹیریاں بنا لیاں, اے ٹیری تیری, اے ٹیری میری, اے ٹیری فلانے دی, اے ٹیری فلانے دی, یعنی اندازے سے ڈیری لگا لیتے. اندازے سے ڈیری لگا کر تقسیم کرنا جائز نہیں ہے. اس کو باقاعدہ تکڑی رکھی جائے, ترازو رکھا جائے, اس کے اندر تولا جائے, ایک ایک بوٹی کا حساب کر کے جس جس کا ہے اس کو دینا ضروری ہے. ایک ایک بوٹی کا حساب کرنا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ کہے نا چلو جی سانو تکڑی نہیں ملی, اسی ویسے ہی کر لینے, گھاٹا وادا ہو بھی گیا تو معاف کر دیں گے, پھر کی نہیں. شریعت کہتی یہاں پہ معاف کرنا جائز ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہاں پہ شریعت نے حق مقرر کیا ہے. اگر بندے کا ایک علیحدہ سے حق ہوتا وہ علیحدہ چیز تھی. قربانی کرنا خالص شریعت کا حق تھا کہ اللہ کے لیے قربانی کیا جائے. اب یہ سارا گوشت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی تقسیم ہونا ہے, لہٰذا اس کو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا. اندازے سے اگر 1 2 4 بوٹیاں کم و پیش ہو جاتی ہیں تو ان کا کم و پیش کرنا جائز نہیں ہے. لہٰذا تکڑی اور ترازو کے ساتھ ان کو تولا جائے اور تولنے کے بعد پھر برابر برابر دیا جائے. پھر جناب ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے, کیوں دے جناب خرابڑے تو ہوندے نے 4, ایک کیویں بنڈے جان. بھی ان کا بھی حکم یہ ہے کہ جس بندے نے پایا لینا ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اتنا گوشت کم کر دے, کیونکہ وزن کرنا ہے نا برابر برابر, تو وزن کے لحاظ سے اتنا گوشت کم کر دے, ایک پایا رکھ دیں, برابر بات ہے. جس نے لینا ہے وہ لے لے, جس نے نہیں لینا نہ لے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں لینا, ہم نے گوشت ہی لینا ہے, اس کو اتنا گوشت دے دیں. جس نے کہتا ہے میں نے پایا لینا ہے اس کو اس طرح کر دیں. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پایا جناب پورا پکاندہ بھی کوئی نہیں, ہر بندہ ٹوٹے کر کے ہی پکاندہ ہے. لہذا حکم یہ ہے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر برابر برابر دے دیا جائے. اس حساب سے ٹکڑے کیے جائے کہ 7 جو شریک ہیں ان کو 2 2 4 4 بوٹیاں آ جائیں. اس حساب سے ٹکڑے کیے جائیں, اور اسی طرح جس طرح گوشت برابر برابر دیا ہے اسی طرح یہ پائے کی بوٹیاں بھی برابر برابر دے دی جائے. سیری کا بھی یہی حکم ہے, اور جو کلیجی پپرا وغیرہ ہوتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے. اس کے اندر ایک اور چیز نوٹ کر لیں. ابھی قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہے, گوشت نہیں بنا, گوشت نہیں بنا, لیکن پہلے ہی جناب جو شرکا ہوتے ہیں وہ کلیجی پپرا کٹیا, چلو جی گھر پہ جو چھتی چھتی پکاؤ تے کھاؤ. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. ابھی تو جناب وہ قربان ہوا ہی نہیں پورا, ابھی تو اس کا گوشت ہی نہیں بنا, ابھی تو یہ بوٹی کس کے مقدر میں ہے, یہ بوٹی کس کے حصے میں ہے, یہ تو تعین نہیں ہوا. اور تعین کرنے سے پہلے ہی جناب اس کو پکا لینا, کھا لینا. کوئی زیادہ کھا رہا ہے, کوئی کم کھا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں گھر بڑیاں نہیں کھاتا, بندیاں نے کتنا کھاتا ہے, کوئی بہتا کھا رہا ہے, کوئی تھوڑا کھا رہا ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی درست ہے نہیں ہے. ہاں اگر تم نے کرنا ہے تو پھر یہ کرو کہ جناب کلیجی پپرا نکالو, بھوک لگی ہے, بالکل بھوک لگتی ہے, اور اس کے اندر سنت بھی یہ ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ عید والے دن, بڑی عید والے دن کچھ نہ کھایا جائے. قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے ساتھ پہلا جو لقمہ ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالا جائے, زیادہ ثواب ہے. اب طریقہ کار یہ ہے اگر کھانا ہی ہو, کلیجی نکالی, پپرا نکالا, اس کے 7 حصے کریں, ہر ایک حصہ برابر برابر وزن کر کے شرکا میں تقسیم کر دیں. جب شرکا نے لے لیا اب اس کو ایک ہی جگہ پہ رکھ دیں اور کہیں جناب یہ فلاں عورت کو کوئی پکا دے, ہم سب نے کھانا ہے, اب سب کے لیے جائز ہے. جب تک برابر برابر تقسیم نہیں کیا جائے گا تب تک نکال کے گھر میں بھیجنا اور اس کو کھانا پکانا یہ بھی جائز نہیں ہوگا. یہ اپنے مسئلہ ذہن کے اندر رکھ لیں. لہذا جو شرکا اس طرح کرتے ہیں ان کو یہ مسئلہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. ایک اور مسئلہ اس کے اندر میں عرض کرتا چلوں کہ قربانی کا جو مخصوص وقت ہے اس کے اندر جب قربانی کی جائے تو قربانی کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کرے. کسائی کو بلا کر قربانی کروانا یہ افضل طریقہ نہیں ہے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کرتے تھے. کون؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے قربانی کا جانور ذبح کیا کرتے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنی قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. یہ سب سے افضل ترین طریقہ ہے. اگر کھال اتارنی نہیں آتی تو آپ اس کے لیے کسی کو ارینج کر سکتے ہیں, یہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ سارا قربانی کا جو جانور ہے اس کو بنانا پکانا وہ بندہ خود کرے. ہاں, پکانا تو گھر والوں نہیں ہے, بنانا وغیرہ ذبح کرنا یہ بندہ خود کرے. اور قربانی کا چمڑا وغیرہ اس کے بعد وہ کسی بھی نیک رستے کے اندر خرچ کر سکتا ہے. اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے کہ اس کو چمڑا بنا کے خشک کر کے کسی کام میں استعمال کر لے, یا کسی بھی غریب مسکین کو مسجد میں مدرسے میں یا کسی کو بھی تحفتاً وہ چیزیں دی جا سکتی ہے. اب اس کے اندر ایک اور جو ضروری مسئلہ ہے وہ بھی اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ بعض طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو جانور لے کر آتے ہیں قربانی کا, بعض دفعہ ان کے اوپر بچے سواریاں کرنی شروع کر دیتے ہیں, ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, دم کھینچنا, کان کھینچنا, یا اوپر بٹھا دیتے ہیں بچوں کو. مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ اوپر بٹھا دیا اور گلی کے اندر ایسے چکر لگا رہے ہیں. جانور جب قربانی کے لیے متعین ہو جائے تو اس سے اب نفع اٹھانا جائز نہیں ہے, چاہے وہ نفع اٹھانا بچے کا دل بہلانے کے لیے ہو یا اپنی ذات کے لیے ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی بڑا جانور ہے تو جائز نہیں ہے کوئی بندہ اس پہ سواری کرے. اگر وہ چھوٹا بھی جانور ہے تو بچے کو اس پہ بٹھا کے جناب نفع اٹھانا یہ بھی جائز نہیں ہے. بچوں کو بھی اوپر نہ بٹھایا جائے. کیوں؟ اب یہ قربانی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو چکی ہے, اب اس کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں, اب ان سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے کٹے کی قربانی کے لحاظ سے, بھینس کی قربانی کے لحاظ سے. بڑے لوگ یہاں پہ جناب جب بھی عید آتی ہے نا یہ نویں کٹے کھول دینے, جناب اس کی قربانی جائز نہیں ہے. میں نے کہا ہر سال نواں کٹا کھولنے کی لوڑ ہے, آؤ جناب تہاڈا اسی کٹا بن نہیں دئیے جڑا تسی نا ہر دفعہ کھول لیندے ہو. یہ میرے ہاتھ کے اندر حدیث کی کتاب ہے المسند الفردوس, امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کی جلد نمبر 2 ہے, اور اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے. جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر اس کا 124 ہے. حدیث نمبر ہے 2650. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیہ, کہ بھینس یہ قربانی کے اندر 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہے. بڑے ٹلے بولے یہ بھینس جو ہے یہ قربانی کے اندر 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہے, یعنی 7 لوگ اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کرنا کہ جناب بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے اور 7 لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم صحابی کو ماننے والے ہیں, کسی اور کو ماننے والے نہیں. ہمارے لیے صحابہ کے فرمان کافی ہیں. قرآن سے, حدیث کے, کتب فقہ سے, کتب لغت سے اس کے ہزاروں دلائل ہیں. صرف ایک دلیل میں نے آپ کو دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے, اس حضرت شیر خدا کا فرمان ہے کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے اور اس کے اندر 7 لوگوں کا شامل ہونا بھی جائز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عید کی نماز کا وقت جو ہے وہ سماعت فرما لیں. ہماری اسی مسجد میں انشاءاللہ العزیز 6:15 پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی. تمام احباب